رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صلوات بھیجیں محمد وعلیہ وسلم. اس سے پہلے کہ میں گزارشات کو شروع کروں، پہلی گزارش یہ ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کم از کم ان کی تلاوت کر کے مولانا وسیم حیدر ابن مرحوم مسعود مرحوم ابن قدیر حسن مرحوم کی روح کو ہدیہ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بار صلوات بھیجیں محمد وعلیہ وسلم. ایک بار پھر اس بوڑھے کی بات سن لیں. جوان حضرات ذرا سامنے آ کے بیٹھے ہیں تو گفتگو کرنا آسان ہوتا ہے. ادھر تشریف لائیے، ادھر خالی پڑا ہوا ہے، شرمانے کی کوئی بات تھوڑی اس میں. آپ آگے آئیے، یہ بھریے سامنے جگہ. ایک بار صلوات بھیجیں مل جل کے محمد وعلیہ محمد وسلم. ایک عالم دین اور ایک باعمل عالم دین، اور جسے یہ معلوم تھا کہ دین کا خلاصہ کیا ہے. دین کا خلاصہ ہے ایک پروردگار کی عبادت و اطاعت، اور پھر وہ جس کو منواتا جائے اس کی اطاعت، اور مخلوق پروردگار کی خدمت. خالق کی عبادت و اطاعت اور مخلوق کی خدمت صرف انسانیت کی نہیں، صرف انسانوں کی نہیں، بکثرت روایات اور آیات اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بس اپنی ذات کا خیال رکھا جائے. اسلام اس بات کا نام ہے کہ اپنی ذات سے پہلے دوسروں کا خیال رکھا جائے. دوسروں میں بھی صرف انسانوں کا خیال رکھا جائے، ایسا پیغام اسلام کا نہیں ہے. اسلام کا پیغام ہے مخلوق خدا کا خیال رکھا جائے. اگر احکام اسلام پہ نظر ڈالیں تو آپ کو یہ بات قدم قدم پہ دکھائی دے گی کہ ہدایات
یہ کہہ رہی ہیں کہ تمہیں مخلوق کا خیال رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر فقہی مسائل میں ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں ان سے ہی یہ نتائج نکل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر روایات بکثرت ہیں اور اسی کی روشنی میں فتویٰ ہے کہ کسی جگہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ روایت میں ہے کہ اس لیے کہ اس میں اللہ کی ذی حیات مخلوق ہے جس کو تم سے اس عمل سے اذیت ہوتی ہے۔ قدم قدم پہ آپ دیکھیں آج کل بہت بڑا موضوع ہے ہمارا ماحول اور ماحول میں آلودگی، کتنا ماحول میں دھواں ہے اور کتنی کاربو کیا کہلاتی ہے وہ گیس جو رات میں درختوں سے نکلتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور کتنی تباہی آ رہی ہے۔ اگر آپ اسلامی احکام پہ نظر ڈالیں تو وہ احکام ان ساری چیزوں کی طرف ہم کو متوجہ کرتے ہیں۔ میرا موضوع اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن برسبیل تذکرہ میں نے عرض کر دیا کہ ہم نے اگر دین کو صرف چند عبادات جن کو ہم عبادت کہتے ہیں ان میں محدود کر لیا تو ہم نے اسلام کو نہیں پہچانا ہے۔ اگر اسلام نماز سکھاتا ہے تو اگر آپ ذرا توجہ دیں گے تو نماز اللہ کی اطاعت و عبادت ہے جس میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ نماز میں کسی کا خیال آ جائے تو نماز کی ویلو گھٹتی ہے۔ جب تک کہ ہم دوسرے کے لیے نہ پڑھیں، اگر دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر تو زیرو ہو کے نگیٹو میں الٹی جانا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے یوں ہی نہیں کہ یہ بات بھی نماز کے بعد دعائیں ہیں، ان میں ایک دعا یہ ہے کہ نہ صلاتی کیوں میں نے پڑھی نماز صلیتھا لا لحاجت منک الیہ ولا رغبت، میں نے جو نماز پڑھی جو اس کی حاجت ہے نہ تری اس کی طرف کوئی رغبت ہے، تو میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ مجھے پڑھنا ہی چاہیے، تو میرا منعم ہے، تو میرا احسان کرنے والا ہے، تیرے سامنے سر جھکانا ہی چاہیے۔ اب اس کے بعد آگے بندہ دعا کرتا ہے الہی ان کان فیہا خلل او نقص من رکوعها او سجودها فلا تؤاخذنی، اگر میری اس نماز کے رکوع میں سجدوں میں کچھ کمی رہ گئی ہو یا کوئی خلل ہو گیا ہو تو اس پر میری پکڑ نہ کرنا۔ تو ہم تو چلے تھے نیکی کمانے، لیکن نیکی کمانے میں اگر بے توجہی ہو گئی وہ تو نیکی بننے کے بجائے ہماری پکڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ فلا تؤاخذنی وتفضل علی بالقبول والغفران، اور تو فضل کر اور جیسے بھی ہے میری عبادت، یہی نمازی نہیں جو بھی ہے اسے قبول کر لے اور میری خطاؤں کو جو اس میں کی ہے نماز میں ان سے مغفرت ان کو معاف کر دے۔ تو یہ خود ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ ہم کسی عمل کو انجام دیں تو اس کے مراحل کیا کیا ہیں۔ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، اب نماز کے شرائط ہیں، ان شرائط میں پہلے وضو ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ ہم نماز کے لیے آئے تو وضو کرنا ہے، اب وضو کے لیے گئے تو ہمیں مسائل دین بتانے لگے، دیکھو بھائی یہ وضو کا پانی مثلا پاک ہو، نجس نہ ہو، خالص ہو، عرق نہ ہو کسی چیز کا، شربت نہ ہو، چائے نہ ہو، کوکا کولا نہ ہو، پانی ہو۔ ایک ذرا سے وضاحت کر دیں، جو گندلا پانی ہم لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کبھی کبھی نالوں میں یا تالابوں میں، ہم سمجھتے ہیں یہ آب مضاف ہے، وہ آب مضاف نہیں، وہ خالص ہے۔ مٹی سے رنگ بدلنا یا کائی سے رنگ بدلنا یا کسی چیز سے رنگ بدلنا، جب تک کہ وہ رنگ خود اس پانی کی پانی ہونے کو ختم نہ کر دے، یعنی عرق آب مضاف ہے، کسی چیز کا نچوڑا جائے، گنے کا رس نکالیں وہ آب مضاف ہے، یا شربت بنایا جائے وہ آب مضاف ہے، لیکن کسی چیز میں اگر تھوڑا رنگ ملا ہے، تھوڑی سی کوئی چیز ملی، اس سے وہ ہم اس میں بھی شبہ ہوتا ہے کہ تالاب میں وضو کر رہے ہیں، گندلا مٹی کا رنگ کا نالے میں بہ رہا ہے، اس سے وضو صحیح ہوگا نہیں، وہ خالص ہے۔ اسے دیکھنے والا یہی کہے گا کہ پانی بہ رہا ہے، گندا ہے ذرا، یہ نہیں کہے گا شربت بہ رہا ہے۔ تو جب تک آپ اسے پانی کہتے رہیں، بعض محتاط لوگ انہی چیزوں میں بہت الجھ جاتے ہیں، اور یہ بھی شیطان کا ایک کارنامہ ہے کہ جو باعمل بنے اسے شک کا شکار کر دو، ہر قدم پہ اتنا الجھاؤ کہ الجھ کے خود بھی اپنا بگاڑ لے اور دو چار کو اور بگاڑ دے ساتھ میں۔ اس میں شیطانی کارنامے بہت زیادہ، خیر تو میں دور بہت باتیں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو ہم نماز کے لیے وضو میں گئے، وضو کی ایک شرط یہ ہے کہ پانی
غصبی نہ ہو. ابھی غصبی کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کسی سے چھین لیا، ہم نے بوتل خریدی چھین لیا، لیکن اسی کو غصبی نہیں کہتے ہیں. غصبی کا مصداق یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہ مسجد ہے، اس میں وضو خانہ بنا ہے، وضو کا انتظام ہے. اب اس مسجد کے محتمم، منتظم، متولی، مینجمنٹ نے اگر وضو خانہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں وضو کرو، آ کے یہاں مسجد نماز پڑھو، ہم آئے خالی یہاں وضو کریں اور چلے جائے گھر، نماز وہاں جا کے پڑھیں گے، تو یہ بھی اسی مسئلے میں آ جاتا ہے کہ یہاں سے وضو صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہماری درگاہوں میں ہم لوگ پینے کے پانی سے کلیاں کر رہے ہیں، گندگی پھیلا رہے تو الگ بات ہے، لیکن جس چیز کے لیے خاص کر دیا گیا اس کا دوسری جگہ استعمال غصبی ہے. آپ جائیے پینے کے پانی کے برتن جا کے دیکھیے کتنا گندگی ہوتی ہے، کوئی اسے کلیاں کر رہا ہے، کوئی اسے منہ دھو رہا ہے. تو یہ بہرحال وہ باریک چیزیں، اس پر ہمیں توجہ نہیں تھی. غصبی کا مطلب خالی خرید کے چھین کے لانا نہیں ہے. معاف کیجیے گا، اگر ہم پانی کا بل جو چکا رہے ہیں اس بل میں خمس واجب تھا اور ہم نے نہیں دیا ہے، جو پیسہ ہم لگا رہے ہیں ہماری عادت خمس دینے کی نہیں ہے، تو یہ بل نہیں دے رہے ہیں جس پیسے سے اس پانی میں ہمارا اکیلا مال نہیں لگا، اس کی قیمت میں اس میں مال امام بھی لگا، مال سادات بھی لگا، یہ بھی غصبی ہی پھر اس میں آئے گا. تو وضو کا پانی غصبی نہ ہو، جس چیز میں پانی لیے ہیں وہ غصبی نہ ہو. غصبی مطلب چھینا بار بار میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے. ہم والد کا انتقال ہوا، ہم بڑے اور دبنگ تھے، ہم نے پورے گھر پہ ہر چیز پہ قبضہ کر لیا، نہ چھوٹے بھائیوں کو دیا، بہنوں کا تو خیال ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، جبکہ بھائیوں کا جتنا ہے اس کا آدھا بہنوں کا حصہ ہے، ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. تو جو نہیں دے رہے ہیں تو غصبی تو ہے، وہ زبردستی راضی کرا لیتے ہیں، جیسے کہ مہر معاف کرانے کی رسم ہمارے یہاں ہو گئی ہے. کروڑوں رکھتے ہیں، لاکھوں. ہمارے خاندان میں 1,14,000 رکھے گئے ہیں، یہ رکھے جائیں گے. اوقات 14,000 دینے کی نہیں ہے تو کہاں سے رکھے رہے ہو بھائی؟ نہ دینے کی نیت پہلے ہی سے ہے. جیسے ہمارے یہاں قرض حسنہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جہاں لیا جائے دینے کی نیت نہ ہو. تو غصبی بہت چیزیں ہیں. پانی غصبی نہ ہو، لوٹا غصبی نہ ہو، بس واش بیسن غصبی نہ ہو. ہمارے باپ نے جائیداد چھوڑی تھی اور ان کے نام پہ دوسروں کا قرضہ تھا اور ہم نے اس قرضے کو چکائے بغیر اس پیسے سے گھر رینوویشن کر دیا، خوب مال لگا دیا. اس میں غصبی مال شامل ہے. پہلے ان کا قرضہ چکائیے، پہلے وارثوں کو دیجیے، پہلے ان کے واجبات ادا کیجیے، آپ کا ہی نہیں ہے. تو بہرحال تشریح اتنی بھی بہت ہے. غصبی نہ ہو، پانی غصبی نہ ہو، ظرف غصبی نہ ہو، جہاں بیٹھ کے وضو کرے، کھڑے ہو کے وضو کرے وہ غصبی نہ ہو. جہاں پانی گرے جگہ پہ، وہ بھی ہمارے یہاں بڑے جھگڑے اس بات پر نالیوں کے. اگر ہم نالی زبردستی دبنگئی کر کے کسی کے گھر سے نکال لیے اور راضی نہیں ہے تو اس نالی میں وضو کا پانی بہاتے رہیے، آپ کو وضو ہونے والا نہیں ہے. اب اس کے بعد آئیے مصلی غصبی نہ ہو، لباس غصبی نہ ہو، نماز جہاں پڑھیں وہ غصبی نہ. ایک لمبی فہرست ہے. تو میں نے مثال اس لیے دی تھی کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نماز. نماز کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اللہ کی عبادت ہے. لیکن ایک اللہ کی عبادت کے کرنے کے لیے مجھے پہلے کتنی جگہ اللہ کی مخلوق اور بندوں کے حق کا خیال کرنا پڑا ہے. جب اتنی جگہ قدم قدم پہ بندوں کے حقوق کو خیال رکھو گے تب اس لائق بنو گے کہ اللہ کے حق کو ادا کرو. تو جو حقوق اللہ دکھائی بھی دے رہے ہیں وہ بھی ایک طرح سے تربیت ہے کہ مخلوق اور بندوں کی نماز پڑھنے کھڑے ہو، راستہ نہیں روک سکتے، راستہ روک کے نماز نہیں پڑھ سکتے. ایسے نہ جانے کتنے احکام ہیں جن پر ہم متوجہ نہیں ہیں. نماز پڑھنے آئے، بات آ گئی ہے تو عرض کیے دیتا ہوں، ہم بہت سی چیزوں بالکل متوجہ نہیں ہیں. مجلسوں میں، مسجدوں میں آئیں گے چپلوں کو، جوتوں کو رونتے ہوئے، کچلتے ہوئے، اپنی جوتی صحیح جگہ اتاری، ادھر ڈھکیلا ادھر گرایا، آدھی چپل جوڑی کا ایک ٹکڑا ادھر پھینکا، ایک ادھر پھینکا، یہ سب ہوا کرتا ہے. تبرک میں وہ دھکا مکی ہو رہی ہے، کچلا جا رہا ہے. سنیے اسلام کی زندگی ہوتی کیا ہے. سیرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں ملتا ہے کہ وہ نجف میں نماز پڑھاتے تھے، جو نماز شاید وہ مسجد ہندی کہلاتی، یعنی یہاں کے ہمارے خود اودھ کے نوابین نے، لکھنؤ نوابین نے، اور اس کے علاوہ یہاں کے مومنین نے، ان کی حیثیت تھی، وہاں بہت کچھ لگایا ہے اور بہت کچھ بنایا ہے. مسجد آج بھی مسجد ہندی کہلاتی ہے. بازار میں تھی شاید وہ. تو جب گئے تو جو دروازہ تھا
اس دروازے میں مسجد تک داخلے کے لیے جوتے ہی چپل سب رکھے ہوئے تھے، جوتے جوتیاں. لوگ پہلے آ گئے تھے. ہمارے ہاں تو الٹا ہی ہے تقریباً کہ اہل محلہ سے گزارش ہے کہ مجلس میں تشریف لے آئیں، مولانا تشریف لا چکے ہیں. آج بھی مجھ پر یہی میں تھوڑا لیٹ ہوا ہوں لیکن اپنی آمد سے نہیں، جلدی چلیے مولوی صاحب، نہ لوگ چلے جائیں گے، سمجھیں گے نہیں آئے مولانا، ابھی دیر ہے. تو ہمارا تو مزاجی الٹا بن گیا ہے کہ مولانا آ جائیں گے تب چلیں گے. اور کچھ وہ ہیں جو مولانا آ جائیں گے تب چلیں گے، کچھ وہ ہیں جو سوسخانی پہ چلیں گے، کچھ وہ ہیں جو خطبے پہ چلیں گے، کچھ وہ ہیں جو فضائل میں چلیں گے، کچھ وہ ہیں جو مصائب میں چلیں گے، اور کچھ وہ ہیں جو خالی تبرک میں آئیں گے. اور یہ وہی والے شیعہ ہیں جیسا وہ مسلمان تھا، نہ روزہ رکھے، نہ ایک روزہ نہ رکھے، ایک دن افطاری نہ بھیجے مسجد میں، اور روز حاضر رہے کھانے کے لیے. تو کسی کا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک روزہ نہیں رکھتے اور افطاری روز کھاتے ہو کہ اللہ کیا بالکل ہی کافر ہو جائیں؟ تو یہ بھی وہی والے ہیں کہ بالکل ہی ہم وہاں بھی ہو جائیں کہ تبرک بھی لینے نہ آئے، کم سے کم تبرک لے کے تو ہم شیعہ بنے رہے. تو ہم نے اپنے اپنے معیار بنا رکھے ہیں. خیر بات سے بات ہی غلطی کہہ دیتا ہوں، معاشرے کی وہ کمیاں ہیں جن پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم مجلسوں میں آتے ہیں چپلوں کو کچلتے ہوئے آتے ہیں. میں نے اس مسجد میں دیکھا الحمدللہ، میں گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوا آتا ہوں کہاں کا مزاج کیا ہے. یہاں سلیقے سے نہ کسی کو کچلا گیا تھا نہ کسی کو ڈھکیلا گیا، سلیقے سے رکھے ہوئے. لیکن مجلسوں میں آپ دیکھیں کیا حشر ہوتا ہے. لفظ تو غلط ہے لیکن ہر مجلس کے بعد جوتے ایسے پامال سمے اسپا ہو کے ملتے ہیں کہ پہچان ہی نہیں ملتے. امام خمینی پہنچے نماز پڑھانے، راستے میں چپلیں جوتیاں اتنی رکھے تھے کہ ان کچلے بغیر ان کو نہیں جا سکتے تھے. کچلنا چپ، جوتے اپنے اتار دیے، ننگے پیر اس پہ کچل کے چلے جائیے. ہم تو سوچیں کہ اتنا تو چلے گا، ہم بھی سوچیں کہ جوتے سے نہ کچلے. اب ہم نے جوتے اتار دیا، اب راستے میں چپلیں رکھی، جوتے رکھے تو ننگے پیر سے خراب نہیں، مٹی دھول کیچڑ نہیں لگے گا، چلے جائیں گے. انہوں نے دیکھا بہت راستہ ہی نہیں اندر جانے کا، واپس جانے لگے. تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں واپس جا رہے ہو؟ تو کہا راستہ نہیں جانے کا، ان کو کچل کے میں نہیں جاؤں گا. سنیے یہ ہے حقوق مخلوق کے. اور کہا ان کو کچل کے نہیں جاؤں گا. تو لوگوں نے کہا حضور ہم ہٹائے دیتے ہیں، آپ چلے جائیے، ہم راستہ ہٹا دیں. کہ لے تمہیں کیسے پتا کہ جو یہ چھوڑ کے گیا ہے وہ اس پر راضی ہے کہ تم وہاں سے ہٹا دو اس کو؟ میں نہیں جاؤں گا ایسے. واپس جانے لگے. مسجد میں خبر ہو گئی، لوگ دوڑ کے آئے، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنی اپنی جوتیاں اور جوتے ہٹائے اور راستہ بنایا. تو یہ ہے اسلام. ہم نے صرف چند رسوم کی ادائیگی کو، نماز، روزہ، تلاوت قرآن، دعا، مجلس، ماتم، فاتحہ، قربانی، چند چیزیں. قربانی بکرے کی اپنی نہیں، اپنے تو وقت کی قربانی بھی دینے تیار نہیں، جان کی کیا دیں گے. وقت سے بھی زیادہ کم قیمت مال ہے، مال اسی وقت کے ذریعے آتا ہے. مال کی قربانی کیا دینا، اس میں جس کا حصہ وہ دینا. قربانی کی بات ہی نہیں، مگر یہ لفظ بہت بولا جاتا ہے. خیر تو بات نکلتی گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک پروردگار کی اطاعت و عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت. میں نے عنوان اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ جس عالم دین مولانا وسیم حیدر صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور انہیں معصومین علیہ السلام کے جوار میں جگہ دے اور ان کی قبر کو وادی السلام کا حصہ قرار دے. جو امام نے، ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ دو ہی صورتیں انسانی قبر کی ہیں، اما روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار. قبر کی دو ہی صورتیں، تیسری کوئی نہیں ہے. یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے قبر، اور یا جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی ہے قبر. اور یہ جو قبر کی زندگی ہے جو حشر تک رہے گی، جب قیامت آئے گی ان قبروں سے نکالے جائیں گے، اس وقت تک رہے گی. اس زندگی کا نام برزخ ہے، آپ سب جانتے ہیں. لیکن مومن کی ایک صفت قرآن نے یہ بھی بیان کی ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تم بتاؤ، تم سمجھاؤ، تم نصیحت کرو، تم اچھی بات بتاؤ، تم متوجہ کرو، تم ٹوکو. اس لیے کہ ٹوکنا، نصیحت کرنا، اچھی بات بتانا کسی کو فائدہ کرے نہ کرے، مومن کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. کاروباری دنیا میں لگ کے متوجہ ہو گیا، اولاد میں لگ کے متوجہ ہو گیا، صحت ہے، تندرستی ہے، پیسہ ہے، آخرت کا دماغ سے خیال نکلا جا رہا، انہیں یاد دلاؤ. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تو قرآن مجید میں ایک زندگی ہے ہماری جس کا نام قرآن میں برزخ رکھا گیا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جب بعث ہوگا یعنی اٹھائے جائیں گے قبروں سے،
اس وقت تک برزخ ہے، یہ قبر کی زندگی۔ اب اس قبر کی زندگی کے لیے امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ واللہ ما اخاف علیکم الا البرزخ، میں تمہارے بارے میں جو خوفزدہ ہوں، جیسے مثال سے سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، جیسے بیٹا ہمارا پڑھنے جا رہا ہے، بیٹی پڑھنے جا رہی دلی بنگلور، تو ہم کچھ چیزوں سے پریشان اور ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں خدا نہ کرے کسی بری عادت والے لڑکوں لڑکیوں میں نشے والا نہ بن جائے، سب ہو رہا ہے، کہیں شرابی نہ بن جائے، سب ہمارے جو دوسری جگہ اپنے بچوں کو بھیجنے پہ بھیج دیتے ہیں، کچھ تو بڑے شوق سے بھیج دیتے ہیں، اور میں کہتا ہوں خالی مجبوری میں بھیجیے، یہ دنیا ہی نہیں ہے، آخرت کی زندگی بھی آپ کی۔ اگر آپ نے دنیا کی زندگی بنانے کے لیے کینیڈا بھیج دیا، امریکہ بھیج دیا، انگلینڈ بھیج دیا، بہت خوش ہیں، اس وقت ہمارا پورا ماحول اسی میں ہے، پال پوس کے وہاں بھیج دیا۔ میں نے زندگی کے بڑے حصے کو ان ملکوں میں آتے جاتے گزارا ہے، اور مجھے پہلے ہی سفر میں 1989 میں علامہ جوادی علامہ مقامہ نے امریکہ بھیجا تھا رمضان میں، اور انہوں نے مجھے اس وقت مولوی وہاں نہیں تھے، پورے خالی پڑا تھا، صرف مولانا قلب صادق صاحب اور علامہ مقامہ اور فیروز حیدر علامہ مقامہ اور مولانا علامہ جوادی ایسے لوگ جاتے تھے، ایک آدھا عالم تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا ریزیڈنٹ عالم ہو جائے، 3 سال میں آپ کو امریکن پاسپورٹ مل جائے گا، لیکن میں کوئی اپنی خود ستائی نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو حالات سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، مجھے یہاں رہنا نہیں ہے، آتا جاتا رہوں گا جب تک بلاتے رہیے گا، رہوں گا نہیں۔ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ مشاہدہ یہ ہے کہ وہاں تیسری نسل کا بچنا بڑا مشکل ہے، تقریباً تیسری نسل کا بچنا تقریباً ناممکنات میں ہے۔ اب جو نئی نسل وہاں گئی ہے وہ چونکہ گئے ہیں تو ہوشیار ہو کے گئے ہیں، اور وہ بھی ہمارے ملک کے نہیں، ریورس کر دوں کہاں کہ آپ خود سمجھیں، وہ اپنے حفاظت وہاں آپ سے زیادہ محنت کر رہے ہیں اپنی اولاد کے بچانے پر۔ ابھی ہم یہاں لاپرواہ ہیں، ہم لڑکی کو اٹھائے بنگلور بھیجے دے رہے ہیں، ہم لڑکی ارے بھائی نہیں کرتی انجینئرنگ نہ کرے، لیکن خدا کے لیے اس کی عزت بچائیے، اس کے میں اس طرح لفظ نہیں کہہ سکتا آپ سے، اسے بچائیے، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اس کی، اور آخرت تو تباہ ہونا ہی ہونا ہے بغیر نگرانی کے آپ کو۔ لیکن ہمارا ایک شوق ہو گیا، باہر شادیاں بھی ہوتی ہیں، کہاں باہر ہیں، تو باہر ہونا اتنا بڑا معیار ہو گیا ہے کہ شادیاں اسی معیار پہ ہو رہی ہیں۔ اب باہر ہے کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ وہاں محنت مزدوری کر کے میں جانے کتنی شدید سخت زندگیاں، کویت اور گلف اور مسقط اور نہ جانے کہاں کیا دشواریاں اٹھا کے اوور ٹائم کر کے جانوروں کی طرح کام کر کے، سب مشاہدے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، میں ان کے درمیان رہا ہوں۔ وہ کما کے بیچتا ہے، یہاں سمجھا جاتا ہے کہ درخت لگا، ہلایا بھیج دیے، ہلایا بھیج دیے۔ اب جو پیسے آتے ہیں تو اماں ہیں رحم دل اور صاحبزادے فرمائش کرنے والے، 1.5 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل اور اونچی کوالٹی کی سگریٹ، اور اس کے بعد پھر آگے آپ کو پتا آج کل کیا ہو رہا ہے، اسمیک اور پڑھائی لکھائی کچھ نہیں، اسی میں بربادی ہو رہی، خاندان برباد ہو رہے ہیں۔ 3 سال وہ وہاں رہتے ہیں، میں بہت تلخ کلامی کر رہا ہوں لیکن یہ حقائق درج کر رہا ہوں، وہ 3 سال وہاں ہیں، یہ 3 سال یہاں ہیں، آگے اللہ حفاظت کرے بس۔ تو ہم نے زندگی معیار بہت بدل دیا، اسلام سے ہم بہت دور کھسک گئے۔ میں پلٹ کے واپس آتا ہوں، میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ ایک عالم کی ایسی عالم کی مجلس ہے جس نے پوری زندگی، میں ناظمیہ مدرسہ ناظمیہ میں ان سے بہت جونیئر تھا، وہ شاید آخری درجات کے قریب تھے بالکل، اور میں ابتدائی درجات میں تھا، کافی عمر کا فاصلہ تھا۔ تو ہمارے مدرسوں میں ہوتا ہے بڑے طلبہ جو ہوتے ہیں ان کو بھائی کہتے ہیں، ہم سب ان کو وسیم بھائی کہتے تھے۔ میں نے ان کو اس وقت سے دیکھا ہے، میں نے ان کے ابھی جو انتقال کے بعد ایک چھوٹا سا پیغام لکھا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ جس چیز کو وہ حق سمجھتے تھے، اب یہ ہو سکتا ہے آدمی سے سمجھنے میں غلطی ہو جائے، میں کسی چیز کو صحیح سمجھوں، ہو سکتا ہے غلط ہو، اور میں کسی چیز کو غلط سمجھوں لیکن وہ صحیح ہو، لیکن ان کا مزاج یہ تھا کہ جس چیز کو وہ صحیح اور حق سمجھتے تھے پھر اس کے ڈٹ کے اس کو کرتے تھے اور ڈیفنس کرتے تھے، ہارتے نہیں تھے۔ یہی مزاج ہم میں ہونا چاہیے کہ حق تک پہنچے اور حق کی حفاظت کرے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ خالی نام کے پیش نماز نہیں تھے جو ہمارے آج کل حالات زیادہ تر، بلکہ پیش نماز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو جب جو جہاں سے ممکن ہوا اس پورے ساؤتھ میں، ہولے نرسری پور میں ان کا قیام تھا، اور ضلع یہ تامل ناڈو کا ہے، کافی ادھر چھوٹی چھوٹی بڑی شیعہ آبادیاں ہیں، غربت زدہ بھی تھیں اب بھی ہیں، ان سے جہاں جو ممکن ہوا، کہیں ٹیوب ویل لگوائے دے رہے ہیں، کہیں بیت الخلاء بنوائے دے رہے ہیں، کہیں کمرے بنوائے دے رہے ہیں، کہیں ٹین ڈلوائے دے رہے ہیں، کہیں مکتب کھولے دے رہے ہیں، یعنی جو بس میں ہوا وہ خدمت مخلوق کرتے رہے۔ تو چونکہ ان کا ایک زندگی تھی جو میں نے دیکھی ہے،
ہم لوگ جھگڑا بھی کرتے تھے، کبھی ان سے نظریاتی اختلاف ہوتا تھا، ہم ان کو لکھتے تھے تلخ، وہ ہمیں لکھتے تھے مگر احترام سے، محبت سے. نظریات ضروری نہیں کہ آدمی 100% دیکھو، لیکن اس کی نیت دیکھی جاتی ہے، اس کا عمل دیکھا جاتا ہے. تو میں نے اس لیے آپ کے سامنے بات کہنا چاہی، دیندار لوگوں سے کہنا چاہیے. میں نے بات بہت تفصیل کر دی، تمہید جو میں نے اصل بات کہنا چاہیے اس کے زیادہ پیش کرنے کا وقت نہیں رہ گیا ہے. میں نے جو آیت پڑھی اسے تو سنائی دوں گا آپ کو. دیکھیے میری گفتگو اس وقت ان سے نہیں ہے جو آخرت کو نہیں مانتے یا مانتے ہیں مگر نام کو، انہیں ان کی زندگی میں کہیں دکھائی نہیں دیتا کہ ان کو کہیں جانا بھی ہے، کہیں حساب بھی دینا ہے، کسی کے سامنے پیش بھی ہونا ہے. لوٹو، کھاؤ، مارو، کاٹو، جھوٹ بولو، الزامات لگاؤ، بہتان تراشیاں کرو، دلوں کو توڑو، گھروں کو توڑو، مقدمے قائم کرو، اذیتیں پہنچاؤ، لوٹو، کھاؤ، پیسہ جہاں سے آئے لاؤ، چاہے وہ شراب بیچ کے مل جائے تو لے آؤ، اور چاہے متولی بن کے قبضہ کر کے امام حسین کے نام پہ جو ڈالا گیا اس کو لے آؤ. بس پیسہ چاہیے، نام چاہیے، شہرت چاہیے. پہلے بھوک کھڑی ہوتی پیسے کی، جب پیسے سے پیٹ بھرتا ہے تو فوراً شوق شروع ہوتا ہے نام کا، اور جب نام بھی تھوڑا بہت مل جاتا ہے تو شوق شروع ہو جاتا ہے اقتدار کا. ایک کے بعد ایک دنیا الجھائے رکھتی ہے اور آدمی آخرت تک نہیں پہنچتا ہے. یاد آتی ہے باتیں، کہیں کہیں بیچ میں کام کی بات سنا دیتا ہوں. ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، آج یہ جو ہیومن رائٹس کی بہت لمبی کہانیاں چھپتی ہیں، اور ہر قدم پہ ہیومن رائٹس، جو ہیومن رائٹس کو سب سے زیادہ توڑنے والے اور پامال کرنے والے وہی اس کے ٹھیکیدار بنے. اور یہی آسان طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ڈاکو ہیں تو آپ چوکیدار بن جائیے، خوب لوٹیے کھائیے. تو وہ ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار بنے ہوئے دنیا میں، وہی جو سب سے بڑے سفاک اور ظالم ہیں، جو سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کو خلاف کر رہے ہیں، ملکوں کو تباہ کر رہے ہیں، نسلوں کو مار رہے ہیں. ابھی جو بلا آئی ہے کووڈ کے نام سے، اکیلی کووڈ کی بلا نہیں، اس کے ساتھ بہت بلائیں شامل ہیں جو ہم آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اس میں بھی ظالم لگے ہیں جو سفیانی اور اس کے بعد دجال اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. ان کی نگاہ میں وہ مسیحا ہے، اور مسیحا جو آئے گا تو مسیحا جب پوری دنیا پکارے گی تب آئے گا. اور ان کی تلمود جو میں نے آنکھوں سے دیکھی، لیکن دیکھا ہے حوالہ، لیکن اسے پڑھا نہیں پڑھوں گا، لیکن فی الحال جب تک جانتا ہوں اس میں لکھا ہے کہ لفظ کورونا ان کے ہاں مسیحا ہے، اور مسیحا ان کے ہاں لکھا ہے کہ جب پوری دنیا مسیحا پکارے گی، گھروں میں بیٹھ جائے گی تو وہ آ جائیں گے مسیحا ان کے، یعنی دجال صاحب. تو وہ بھی انہوں نے ہمیشہ داؤں چلا اللہ کے ساتھ. سنیچر کو مچھلی شکار بن کیا، انہوں نے کہا نہیں پکڑیں گے، کیاریاں بنا کے چلے گئے، تالاب کھیت بنا کے سمندر کنارے، سیلاب آیا، اٹھ کے گیا، پانی بھر گیا، واپس مچھلیاں نہیں جا پائی، اگلے دن آ کے پکڑ لی. ہمیشہ داؤں کھیلا انہوں نے. یثرب مدینہ جو آباد کیا کیسے کیا ہے، یہ ڈھونڈ کے آئے تھے. انہوں نے اپنے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک ایسا نبی آئے گا اور سید الانبیاء ہوگا، سب پڑھا تھا. کہاں آئے گا؟ اپنی کتابوں سے، علم سے ڈھونڈا. دیکھیے علم اکیلا اگر اس کے ساتھ آخرت نہ ہو، اگر اس کے ساتھ خوف خدا نہ ہو، تو اس سے خطرناک اصلاح، مال سے بھی خطرناک اصلاح علم ہے، اقتدار سے بھی خطرناک اصلاح علم ہے اگر اس کے ساتھ فکر آخرت اور خوف خدا نہیں ہے. اقتدار طاقت کے ذریعے منواتا ہے، مال خرید و فروخت کر کے منواتا، مگر علم انسان کو غلط راستے پر، اگر خود علم والا خوف خدا نہیں رکھتا ہے تو انسان کو غلط راستے پر فکر کے ذریعے اسی کو بگاڑ دیتا ہے. بہت خطرناک ہے. البتہ جو اتنا خطرناک اتنی مصیبت اٹھانے والا. روایت ہے کہ بہت سے لوگ قیامت میں پچھتائیں گے. ان میں اور کون پچھتانے والے؟ کہ وہ پیسے والا کہ جو بڑا کنجوس تھا، خمس نہیں نکالا، زکوٰۃ نہیں دی، دوسرے حقوق نہیں ادا کیے، وہ پچھتائے گا. کیوں؟ کہ کنجوسی میں سب واجبات چھوڑ کے چلا گیا، اس کے پیسے دوسروں ملے، وارث جو آئے وہ اچھے تھے، انہوں نے اس سے اچھے کام کیے، اسی کے پیسے وہ جنت جا رہے، اسی پیسے سے جہنم جا رہا. اسی میں وہ عالم پہ پچھتائے گا. عالم مطلب معمم نہیں ہوتا، عالم مطلب پڑھا لکھا آدمی، چاہے وہ شیروانی میں ہو، چاہے وہ مامے میں ہو، چاہے وہ پینٹ شرٹ میں ہو، جو علم ہے جس کے پاس، وہ پچھتائے گا. کیوں؟ کہ اس عالم کے کہنے سے اس پر لوگ عمل کر کے خود جنت چلے جائیں، وہ دوسروں کو سکھائے اور خود عمل نہ کرے، اسی وجہ سے جہنم جائے گا. میں آپ کو اچھی باتیں سنا رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ میں آپ سے جو کہوں اس پر خود عمل نہ کروں، توجہ نہ دوں، صرف آپ کو سنا کے چلا جاؤں، تو یہ مجھے جہنم لے جائے گا، یہ میری مغفرت کا ذریعہ بننے والا نہیں ہے. تو یہ چیزیں امام ہمارے چوتھے امام نے رسالت، یہ جو حقوق بشر، یہ جو میں نے آپ کا ہیومن رائٹس، یہ آج نکلے ہیں.
ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام نے بابا سے بولو نعرے سلوات. آپ کی تصنیف ہے, لکھا ہے آپ نے رسالۃ الحقوق, سب زبانوں میں ترجمہ ہے, اور نہ پڑھا ہو تو ڈھونڈ کے پڑھیے, اور آپ کے ہاتھوں میں نہ ہو تو ہم حاضر ہیں آپ تک پہنچانے کے لیے. ہم نے تنظیم المکاتب میں آن لائن پوری کتابوں کا سسٹم کر دیا ہے, آپ کتابیں آن لائن آرڈر کیجئے, نہ ہوگی تو ہم دنیا میں کہیں سے ڈھونڈ کے لا کے آپ کو کاپی کر کے دیں گے انشاءاللہ. دوسرا اس میں سسٹم اور بھی ہے, جو گفٹ آئٹم ہے وہ بڑھائے ہم نے, اور اس میں عزاداری کا پورا سامان, مسجد کی سجاوٹ, محفل, آپ برتھ ڈے میں کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو دینی ٹچ کا تحفہ ہو, آپ نے ڈرائنگ روم میں کچھ لگانا چاہتے ہیں تو وہ ہو, کئی سو آئٹم اس وقت ہیں الحمدللہ, انہیں مسلسل بڑھا رہے ہیں, اور آن لائن ہے وہ سارا. تنظیم المکاتب کے نام سے ایک اپلیکیشن بنایا ہے جو اینڈرائڈ کے لیے ہے, ابھی ہم آئی فون کے لیے نہیں بنا سکے, ہمارے پاس زیادہ تر اینڈرائڈ ہے. تو اس میں آپ تنظیم المکاتب جا کے پلے پہ, گوگل پلے پہ ٹائپ کریں تنظیم المکاتب سروسز آئے, اس پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس میں ساری خدمات آپ کو مل جائیں گی, اور سب آن لائن, مکتب کے لیول سے, الف ب کے لیول سے, حوزے کے لیول تک, سب پوری نظام تعلیم ہم نے آن لائن بنا دی ہے. بچے, نوجوان, جوان, مرد, عورتیں, بوڑھے, آپ قرآن ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آن لائن آ جائیے, آپ اذان ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آن لائن آ جائیے, ایک صلوات بھیجیں محمد والے. رسالۃ الحقوق بھی ہمارے پاس موجود ہے اور ہر جگہ چھپا ہے, میرے خیال سے عباس بک ایجنسی نے خود چھاپا ہے, ہم نے خود تو نہیں چھاپا, لیکن ہمارے پاس مختلف ہیں مطابق کے. پڑھیے, ہماری ایک عادت بہت اچھی عادت تھی جو ہم سے چلی گئی ہے, وہ پڑھنا. جو میں ان کی مثالیں نہیں دیتا, لیکن کیا کریں, مولا علی نے کہا اللہ اللہ قرآن, دیکھو قرآن خیال رکھنا, اہل بیت خیال رکھنا, اور نماز خیال رکھنا, ہر جگہ سنایا. اس نے کہا قرآن خیال رکھنا اس سے پہلے کہ لوگ اسے اٹھا لے جائیں اور اپنی زندگی میں رچا بسا لیں, اور تم بیٹھے رہ جاؤ, اس کو زیادہ سے زیادہ اچھی آوازوں پڑھا کرو, جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس کو رچا بساتے نہیں. یورپ امریکہ نے قرآن سے نکالی بہت چیزیں, تو ان کے پاس نمونے ہی نمونے اس طرح کے موجود ہیں. مگر رسالۃ الحقوق امام چہارم کا پورا ایک رسالہ ہے, کس پر کس کا حق کیا ہے, مالک کا حق مخلوق پر, ہمارے اوپر, ہمارا حق اس پر, پھر ہماری آنکھوں کا حق ہمارے اوپر, ہمارے ہاتھوں کا حق ہمارے اوپر, ہمارا ان پر حق, ہمارے استاد کا, ہمارے شاگرد کا. ایک حقوق کی دنیا بیان کی امام نے, جس کو سیکھ کے جیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ اسلامی زندگی بن جائے گی. تو رسالۃ الحقوق جیسی چیزوں میں امام نے, اسی میں یہ روایت ہے, کہیں اور مجھے یاد نہیں رہ گیا ہے, لیکن کہا دیکھو کسی کو بڑا نمازی اور روزے دار اور بہت عبادت گزار پا کے ایک دم سے عاشق نہ ہو جانا, ہوشیار رہنا. یہ نماز میں بہت پکا ہے, معاف کیجیے گا میں آپ کو نہ کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو ہم سب دیکھیں اس چیز کو. اس کے ساتھ تھوڑا معاملہ کر کے دیکھو, بزنس, لین دین. اچھا اگر لین دین ہی پکا نکل جائے, امانت دار نکلے, پکا نکلے, تو بھی ایک دم سے اس کے عاشق نہ ہو جانا. ہم بہت جلدی عاشق ہو جائے, ارے صاحب فلاں صاحب بڑے عبادت گزار, یہ مسجدوں میں بیٹھ کے مسلوں کو گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں, میں برائی نہیں کر رہا, لیکن حقائق اسلام سمجھنا چاہیے. بات میں بات یاد آئی, پھر سنیے, صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ہمارے چھٹے امام کا ایک صحابی تھا, کچھ دنوں روز آتا تھا امام کے پاس, آنا چھوڑ دیا. تو ہم تو آنا چھوڑ دے تو شکوے شکایت کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں. امام نے خیریت پوچھی, بھائی کئی دن سے نہیں آیا, آتا تھا ہمیشہ, کیا ہوا ہے پتہ تو چلاؤ. تو اللہ نے کہا حضور وہ عبادت میں لگ گیا. امام نے کہا کیا مطلب؟ کہ مسجد آباد کر لی, اور قرآن اور مناجات اور دعا اور اللہ اللہ کرتا ہے. تو امام نے برچستہ پوچھا کہ جب مسجد آباد کر لی تو اب کاروبار دنیا چھوڑ دیا. تو امام نے پوچھا کہ پھر اس کے گھر کا خرچہ اور بچوں خرچہ کون دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک بھائی ہے چچا زاد, وہ خرچہ دیتا ہے. تو امام نے فرمایا یہ جو مسجد میں بیٹھ کے گھنٹوں اللہ اللہ کر رہے ہیں, ان سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو ان کے گھر کا خرچہ چلا رہا ہے. تو یہ حقوق کی دنیا ہے, اس میں کیا پہلے کیا بعد بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کبھی کبھی ترتیب بدل دیتے ہیں, ہلکے کو آگے پہلے اور طاقتور حق کو پیچھے کر دیتے ہیں. تو امام نے کہا دیکھو معاملے سچا پکا نکلے تب بھی نہیں, پھر مسلسل ترتیب ہے. کئی ارشادات ہیں, سب مجھے یاد بھی نہیں رہ گئے. میں تھوڑا اس وقت اس بیماری کا شکار ہوا 1 سال پہلے, اسی کورونا کا, اور مجھے اب اس کے پرابلمز آئی ہیں. میرے نرو کے دماغ میں تھوڑی سے پانی وانی کہیں جمع ہوا ہے, جس سے مجھے شارٹ میموری پرابلم ہے, بیلنس پرابلم ہے,
دعا کرے کہ اللہ ان سے شفا دے، چلتا پھرتا رہوں، خدمت کرتا رہوں، بستر پہ لیٹ کے موت نہ آئے، راہ خدا میں چلتے چلتے موت آئے۔ ایک آمین کہہ لیجیے ہمارے لیے بھی، صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ تمہیں کو بڑا زاہد مل گیا، ہم بڑے جلدی عاشق ہو جاتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، دروازے پہ ٹاٹ کا پردہ پڑا ہے، سوکھی روٹی کر رہے ہیں، بڑا زاہد آدمی ہے، بڑا زاہد آدمی ہے۔ کوئی خوشحال دکھائی دے گیا، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، اچھے گھر میں رہتا ہے، ارے یہ دنیا دار ہے، یہ ہمارا مزاج بنا ہوا۔ اب سنیے امام کیا کہتے ہیں، بہت عجیب و غریب جملہ ہے۔ کہا کسی کو تم نے زاہد پایا، اس نے دنیا کی لذتیں چھوڑ رکھی ہیں، لیکن ابھی عاشق نہ ہو جانا۔ کیوں؟ ایک جملہ امام کا جب ہے کہ ربا تارک دنیا لد دنیا، بہت سی جگہوں پر دنیا کو چھوڑنے والا دنیا چھوڑتا ہے دنیا کے لیے۔ کیا مطلب؟ میں کھانے پینے میں بڑا پرہیزگار، دال میں پانی ملا کے کھا رہا ہوں اور آپ میرے عاشق ہوئے جا رہے ہیں اور سالن میں پانی ملا رہا ہوں، اور میں ارے صاحب یہ دودھ نہیں پیوں گا، مشکوک ہے اور یہ ہے وہ ہے، شریعت کے قوانین کی ساری سہولتیں چھوڑ کے ساری سختیاں اپنی طرف سے ڈیزائن کر رہا ہوں، آپ میرے عاشق ہو گئے۔ مگر امام کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو زہد بنا ہوا ہے، یہ دنیا کی نعمتیں چھوڑ رہا، لیکن لد دنیا کاہے کے لیے؟ تاکہ لوگ کہیں بڑا زاہد ہے۔ تو یہ نام کا معنی بھی تو دنیا ہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی آیہ کریمہ تھی سورہ کہف کی، اور میرا مخاطب وہ نہیں ہے جو آخرت کو نہیں مانتا، میرا مخاطب وہ نہیں ہے جو یہ نہیں سوچتا کہ مجھے موت کے بعد کہیں جانا وانا، وہ مخاطب ہے جنہیں آخرت کا خیال ہے، بھروسہ ہے، اور چاہے عمل میں کمزور بھی ہو مگر وہ سوچتے یہی ہیں کہ بھیا جنت و جہنم کا معاملہ ہے، اور جہنم سے نکلنا، جنت جانا ہے۔ مجلس میں کبھی موقع ملا آئے، کبھی نہیں آئے، نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو بہرحال سوچتے ہیں کہ مجھے بھی مرنا ہے اور جانا ہے۔ یہ جو دیندار طبقہ ہمارا ہے، البتہ بانی تنظیم اس پہ جملہ کہتے تھے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں جنت پانے کے لیے کر رہے ہیں نا، ہماری آخری نشانہ جنت، اس سے آگے کچھ نہیں سوچتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جنت۔ کیوں کر رہے ہو؟ جہنم سے نکلے جنت پائیں۔ جنت جنت جنت، ہر جگہ بحث ہو رہی، کس میں جنت فری، کس میں سستی، کس میں آسان، کہاں جنت شارٹ کٹ، سب راستے۔ بانی تنظیم مولانا منصری کی مقالات ہم نے چھاپے پڑھیے، بچوں سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے، مقالات خطیب اعظم، آپ کی زندگی کے وہ پہلو جن پر ہم خود متوجہ نہیں ہوتے اور جن پر ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اس میں ان کا مضمون ہے شارٹ کٹ۔ ہم نے بہت شارٹ کٹ نکال لیے، انہی میں کہ شارٹ کٹ یہ ہے کہ خود روزہ نہیں رکھتے، مسجد افطاری بھیجتے، انہی میں شارٹ یہ ہے کہ خمس نہیں نکالتے، 8 محرم کو زبردست قسم کی حاضری کرتے، انہی میں یہ ہے کہ واجب خمس و زکوٰۃ نہیں دیتے، اور 10 ذی الحجہ کو بڑا تگڑا بکرا پورے محلے میں سب سے تگڑا والا خرید کے لاکھ قربانی کرتے ہیں۔ یہ سب جنت کے شارٹ کٹ والے لوگ ہیں، بہت ہیں ان کی مثالیں۔ تو شارٹ کٹ بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں، کس سے ڈائریکٹ جنت جائیں گے؟ اچھا میں کہتا ہوں کون سی نیکی ہے جس میں جنت کے علاوہ کچھ اللہ نے بتایا ہو؟ نہیں، آپ متوجہ نہیں ہوئے، مجھے ایک نیکی ڈھونڈ کے بتائیے جس میں اللہ نے جنت کے علاوہ کچھ اور بتایا ہو۔ تو پھر کاہے کی بحث کہ اس میں جنت کی اس میں جنت؟ جنت تو سب میں ہے، مگر جب ملے گی تب جب ایسی کرو کہ اللہ قبول کر لے۔ ہمارے مولانا کامل المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے دونوں طرف، ایک بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ ہمارے درمیان تقسیم ہے، اور ہے قرآن مجید میں جن کی سزا سیدھے جہنم ہے وہ بڑے گناہ، اور جن کی جہنم نہیں کچھ اور ہے وہ چھوٹے گناہ۔ اب ہم چھوٹے گناہ میں بڑا رہے، جہنم نہیں تو چلے گا، مگر امام فرماتے سنو، تم نے یہ تو دیکھا کہ یہ جہنم نہیں ہے، چھوٹا سے گناہ ہے، ایک نظر ڈالی خالی نامحرم پہ، چھوٹا گناہ، گناہ صغیرہ ہے۔ ایک تو گناہ صغیرہ دہرایا جائے تو گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور دوسری بات امام نے فرمایا کہ یہ دیکھ رہے ہو کہ گناہ خود چھوٹا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی بارگاہ میں نافرمانی کر رہے ہو، تو بھی کوئی چھوٹا گناہ نہیں رہ جائے گا۔ اور نیکی بھی تمہیں چھوٹی لگتی ہے، پتھر کو پیر سے ہٹا دیا، کیلک چھلکا پہ، ارے معمولی سا یہ کیا، نہیں۔ امام فرمایا کہ وہ نیکی چھوٹی کیسے ہو سکتی؟ کیفا یقل ما یتقبل، جو اس عظیم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ چھوٹی ہو کیسے سکتی ہے؟ اس کے وعدے ہی وعدے ہیں۔ اس نے کہا تم اگر خلوص دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ
اتنا سے بھی ہماری راہ میں کسی تک پہنچا دو گے جتنے کھجور کے اوپر وہ سفید والی جھلی ہوتی ہے، تو کہتا میں اسے پال پوس کے آخرت میں تمہیں اسے کوہ احد بنا کے واپس کروں گا۔ تو انویسٹمنٹ کرنا ہے تو وہاں کرے نا جہاں کم سے کم 10 گنے کی گارنٹی ہے اور آگے بڑھانے کی اتنی پتہ ہی نہیں ہے۔ خیر، تو بات میں بات نکلی، میں آپ سے کہتا چلا گیا، دیندار طبقے سے میرا خطاب تھا۔ آج جو پڑھی سورہ کہف کی بات کو ختم کرتا ہوں، مسلسل گزارشیں اس پر کر رہا ہوں، نیٹ پہ آتا رہتا ہے، کچھ باتیں میری دہرائی ہوئی بھی ہوں گی، کچھ باتیں آپ کی خدمت پہ پہلی بار کر رہا ہوں گا۔ میرے عزیزو، سورہ کہف کی آیت ہے، قابل توجہ ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اعمال جمع ہے عمل کی، پلورل ہے، عمل ہے سنگولر اور اعمال ہے پلورل۔ عمل کام، عام طور پر اچھے کام کو عمل کہا جاتا ہے، تو اعمال ہم اردو میں بولتے ہیں، ان کے اعمال کیسے، ان کے اعمال کیسے۔ اعمال کی دنیا میں یعنی بے عمل کی بات نہیں ہو رہی، جو بیٹھا ہوا بحثیں کر رہا ہے کہ ہم تو بس ایمان والے ہیں اور ہم اصول دین مانتے ہیں اور ہم عقیدے والے ہیں اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، اور نماز پڑھو چاہے نہیں، روزہ رکھو چاہے نہیں، جنت پکی وغیرہ، ان کی بات نہیں۔ جو اعمال کی دنیا میں اور قائل ہیں کہ مجھے ایمان کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے، خالی توحید کا اقرار نہیں کرنا، نماز بھی پڑھنا ہے، خالی مجھے رسالت کو نہیں ماننا ہے، ان کی سیرت کو بھی اپنانا ہے، خالی مجھے دل میں ولایت رکھ کے محبت رکھ کے بیٹھ نہیں جانا ہے، ان کی مرضی کے مطابق آگے زندگی بسر کرنا ہے، ان کی خوشی میں خوش ہونا ہے، ان کے غم میں غمزدہ ہونا ہے۔ تو یہ ایمان اور عقیدے ہیں جس سے اعمال نکل رہے ہیں۔ ایک بے وجہ کی بحثیں بھی کرنا مذہب میں، یہ بھی ایک دشمن کی چال ہے، شیطان کی بھی اور شیطان کے نمائندوں کی بھی، بلا وجہ کی بحثیں کھڑی کرنا۔ انہی بلا وجہ کے بحثوں میں ایک بحث ہمارے یہاں یہ بھی ہوتی ہے کہ آخر نجات کے لیے ایمان کافی ہے یا نہیں، اور یہ بحث بنی امیہ کے دور سے چلی آ رہی، اور ایک نظریہ تھا جو کہتا تھا کہ بس ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے مقابلے میں وہ تھے جو کہتے تھے کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ جو یہ کہتے تھے ایمان کافی عمل کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہلاتے تھے مرجئہ، امید والے، وہ اہل بیت والے نہیں تھے۔ جو کہتے تھے ایمان کے ساتھ عمل ضروری چھٹے امام کے دور میں، وہ کہلاتے تھے شیعہ، چھٹے امام کے دور میں۔ مرجئہ یعنی جو کہہ رہا ایمان کافی ہے بس جنت جائیں گے، جہنم نہیں جائیں گے، اور شیعہ یعنی جو کہہ رہا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اور کیسے نہ کہے، قرآن مجید میں سورہ ہے پورا والعصر، زمانے قسم، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ گھاٹے سے نکلے گا کون؟ خالی جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا، ایمان لائے، گھاٹے سے نکل آئے نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے بھی۔ اچھا نکل آئے گھاٹے سے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، خمس بھی نکالتے ہیں، بس ہو گئے کامیاب؟ نہیں۔ چوتیسری شرط کیا ہے؟ تواصوا بالحق، جو تم نے جس چیز کو حق سمجھا ہے دوسرے کو بھی اس حق کی راہ دکھاؤ۔ وتواصوا بالصبر، ہمارے یہاں صبر کا مطلب ہوتا ہے کسی مصیبت پہ برداشت کرنا، لیکن صبر کی 3 قسمیں مذہب میں ہیں، بات تیزی سے سن لیں۔ ایک ہے صبر مصیبت پر، ایک ہے صبر طاعت پر، ایک ہے صبر معصیت پر۔ مصیبت پر صبر یہ ہے کہ خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرے گھر میں حادثہ ہو گیا، روز ہم لوگ 2-4 ہوتے رہے، مصیبتیں پڑتی رہتی، اس پہ صبر کے، اللہ کا شکوہ نہ کریں، بہت قیمتی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ قیمتی ہے صبر فی الطاعہ۔ ٹھنڈک کا موسم ہے، سردی زبردست پڑ رہی ہے، لحاف میں لیٹے ہیں، نل میں ٹھنڈا جمع ہوا پانی کے قریب ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، گھر میں ہیٹنگ کا بھی انتظام نہیں، اسی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، لحاف چھوڑ کے مسجد آ گئے تو کیا کہنا، نہیں تو گھر میں ہی ٹھنڈے مسلح کھڑو پڑنا ہے۔ اب یہاں ہم نے اطاعت پروردگار میں برداشت کی سردی کو، 18 گھنٹے 16 گھنٹے 17 گھنٹے ایک روزہ گرمی ہے، اس گرمی کو جھیل رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں، یہ اطاعت پروردگار میں ہم برداشت کر رہے ہیں۔ یہ مصیبت والے صبر سے بڑا صبر اور قیمتی صبر ہے اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا۔ اور اس کے بعد اس سے بڑا صبر کیا ہے؟ حجاب کر کے میری بہن جا رہی، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، آپ داڑھی رکھیں، تفریح چل رہی ہے آپ کے ساتھ، آپ مگر نہیں کرتے، اطاعت میں لگے ہوئے، تو یہ اطاعت میں صبر۔ ایک اس سے بڑا صبر کیا ہے؟ صبر فی المعصیہ، گناہ میں صبر۔ زبان چلنے جا رہی ہے، بے چین ہے کہ 2-4 سنا دے اس کو، لیکن روک لے اپنے آپ کو کہ یہ حرام ہے گالی دینا، حرام ہے
توہین کرنا حرام ہے، دل توڑنا مومن کا حرام ہے، غیبت کرنا. اب یہاں جو اپنے آپ کو روکا یہ معصیت پہ صبر ہے. اور یہ صبر کی تینوں قسموں میں سب سے قیمتی صبر ہے معصیت پہ صبر. تو تواصو بالحق یعنی صحیح ایک دوسرے کو بتاؤ، جو صحیح اس تک پہنچا. دوسرے چپ کے نہ بیٹھو مسئلے تھے، ارے چھوڑو یار ہم تو ٹھیک ہے نا، وہ بگڑے ہوا کرے نا. اگر پڑوس میں گندگی رہے گی تو کورونا آپ کے یہاں بھی آئے گا. علاج یہ ڈینگو جو پھیلا ہے، مثال طور پر کورونا چھوڑیے کیسے آتا ہے کیسے جاتا ہے فلسفہ نہیں معلوم، لیکن ڈینگو پھیلا ہے. آپ نے اپنے گھر کے ہر گملے کو سکھا دیا، مگر پڑوس کے گملوں میں پانی بھرا ہے تو آپ کیا ڈینگو نہیں آئے گا؟ آپ کے گھر میں ساری صفائی، باہر کی نالیاں بجا رہی ہیں تو آ کے رہے گا. تو یہ معصومین نے سکھایا کہ بھیا اگر تندرست صحت مند رہنا ہے مذہبی لحاظ سے تو خود بھی سدھرو اور ارد گرد کو بھی سدھارو تاکہ ماحول کی زندگی تمہیں بگاڑے نہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے صلوات اس لیے بھیجو رہا. اب ترجمہ سن لے، بات ختم ہو جائے گی. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے، کن سے؟ جو آپ کی امت ہے، یہ مسلمان ہیں جو آپ کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مان رہے ہیں، کہ ہم آپ کو امت والوں آپ کو بتا دیں کہ آپ کے درمیان سب سے زیادہ اعمال کی دنیا میں گھاٹا اٹھانے والا کون ہے؟ اعمال دنیا میں گھاٹے کا مطلب ہے کہ نمازیں پڑھیں پھر بھی کام نہ آئے، روزے رکھیں پھر کام نہ آئے، مجلس ماتم کریں پھر کام نہ آئے. یہ ہے اعمال کی دنیا گھاٹا. ہم خرچہ بھی کر رہے ہیں، راہ خدا میں خرچ بھی کر رہے ہیں، احسان بھی جتا رہے ہیں، گیا. وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَا، اگر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہو، کچھ اسے دیتے ہو، کسی بچے کو تم نے فیس دی ہے، کسی کتاب دی، کسی گھر میں کھانا پہنچایا، کسی کا علاج کروایا، کسی کی بیٹی کی مدد کی ہے، تو خدا کے لیے دو کام نہ کرنا، کبھی احسان نہ لادنا اور کبھی اس کے تذکرے سے اس کو اذیت نہ پہنچانا. اگر تم نے احسان لادا یا ذکر کر کے اس کی اذیت پہنچائی تو تمہاری یہ نیکی ساری باطل، ختم، کینسل ہو جائے گی. تو اعمال کی دنیا میں کون گھاٹا اٹھانے والا؟ ساری زندگی نماز پڑھیں پھر دیکھے گا ارے یہ تو کچھ ایسی تھی نہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں جاتی، تو خالی وقت بھی گیا، زندگی بھی گئی، ساری زندگی لگے رہے، اچھے اچھے کام اپنے خیال میں کرتے رہے. وہ کون ہے؟ الذین صلی اللہ سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں راہ سے ہٹ گئی، بہت بڑی شبیداری کر ڈالی، بہت پیسہ خرچ کیا، لیکن اس لیے کہ نمبر 1 ہماری انجمن کہلائے لکھنؤ میں، اب کی سب سے تگڑی شبیداری کی. بہت بڑی مجلس میں نے پڑھ ڈالی 2 دن کے مجلسوں میں، سالانہ پروگرام میں، اس لیے پڑھی کہ سب سے اونچی مجلس میری کہلائے. تو الذین ضل سعیہم، اب اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہو تم، کبھی نام کے لیے کر رہے ہو، کبھی واہ واہ کے لیے کر رہے ہو، کبھی پیسے کے لیے کر رہے ہو، کبھی شہرت کے لیے کر رہے ہو. آپ بہت تھک گئے ہیں. تھکن کا ایک ہی علاج میرے پاس ہے اور وہ آپ کا میرے پاس نہیں ہے. وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں راہ سے ہٹ گئی، راہ تھی اللہ کی طرف جانے کی. ہم نے لاکھوں خرچ کیے مگر اس لیے کہ لوگ واہ واہ کرے گا، ارے کیا زبردست روزہ بنوایا ہے. ہم نے زبردست تبرک بانٹا مگر اس لیے کہ کہا جائے بڑی عمدہ کوالٹی کی شیلمال بانٹی. اب تو 40واں میں جائیے تو واپسی میں یہ سننے کو نہیں ملتا کہ مجلس کیسی پڑی، کیا پڑھا. سننے کو ملتا ہے یار ان کے یہاں قورمہ بڑا زبردست تھا. ہمارا موضوع اتنا رہ گیا. اور یہ بھی فکر نہیں ہوتی پڑھے کون، یہ فکر ہوتی کہ وہاں ملے گا کیا. اور یہ ان کا عجیب غریب ہم لوگ ہیں، اور فکر ان کو ہوتی دن رات وہی کھاتے ہیں، مگر پھر بھی اگر کہیں کھانا سنائی دے جائے تو وہاں بھیڑ ہو جائے گی، اور کھانے بغیر مجلس ہے تو سناٹا ہو جائے گا. اس کا مطلب ہمارا ہدف جو ہے وہی ہو کے رہ گیا، نہ حسین کا پیغام رہ گیا نہ ممبر کی بات رہ گئی ہے. خالی ہم اپنے سوچیں، ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں کہ ہم کر یہی رہے ہیں، ہم محسوس کریں چاہے نہ محسوس کریں، ہم کر یہی رہے ہیں. خیر بات نکلی، بات ختم کر رہا ہوں یہیں پہ. اصل موضوع واقعہ نہیں عرض کر سکا، فہرست گنایا دیتا ہوں. جن کی کوششیں دنیا میں راہ سے ہٹ گئیں، جدھر راہ ہونا، جس راہ پہ ہونا چاہیے تو ادھر نہیں گئیں. دکھاوے کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، اقتدار کے لیے، پیسے کے لیے کر رہا ہے سب کچھ. آج کل دین بیچ کے کیا نہیں ہو رہا، سب کوششیں ہو رہی، بڑے بڑے دینی پروگرام ہو رہے ہیں، مگر کاہے کے لیے؟ یہ دکھایا جائے کہ ہمارے ساتھ اتنے امامے ہیں، بس ٹھیک اب جا کے وصول کریں گے سب ممک پیسے. امامہ بھی تصویریں کھینچا رہا ہے بتانے کے لیے کہ ہمارے تعلقات فلاں نیتا جی سے ہیں. سب طرف بگڑا ہوا ہے معاملہ.
اور مجھ سے اسی لیے ہر ایک ناراض ہوتا ہے کہ نہ میں مامے کو چھوڑوں، نہ ٹوپی کو سر پہ میرے خود بھی امامہ رکھا ہے، اور نہ پینٹ کو چھوڑوں. جہاں غلطی ہوگی اسلام کے خلاف دکھائی دے گا. میری عمر وہ ہو گئی ہے کہ مجھے نہ جانے کس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو آپ کے گھنٹہ لوں تو مجھے ایک ایک منٹ کا آپ کا بھی حساب دینا ہے اور اپنے گھنٹے کا حساب بھی دینا ہے. لہذا مجھے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا ہے. اللہ کو راضی رکھنا. جب وہ راضی ہوگا تو آپ تو راضی ہوں گے، آپ کو راضی کر کے رہے گا، چاہے آپ صلوات بھیجیں چاہے نہ بھیجیں. صاف اعلان کیا کہ جو مجھے ناراض، میری رضا کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، میں بھی راضی ہوتا ہوں، لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہوں. اور جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میری ناراضگی بول لیتا ہے تو میں تو ناراض ہوتا ہی، لوگ بھی اس سے راضی نہیں ہوتے. دیکھ لیجیے دنیا میں جا کے یہی ہو رہا ہے. ہم بدنصیب ممبر پہ آنے والے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور لوگ بھی راضی نہیں ہوتے. مجلس جاتے ہوئے تعریفیں کرتے آتے ہیں، قصیدہ خوانی جو ہمارا مزاج ہے، اور پھر واپسی میں تو بہرحال جن کا راستے سے ہٹ گیا. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں. واجب ادا نہیں کیا، مستحبات میں لگے ہوئے ہیں، مخلوق کا حق مارے ہوئے ہیں، اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے، نیکیاں کر رہے ہیں، گناہ سے بچنے کی فکر نہیں. میں فہرست گنا رہا ہوں آپ کو. میرا اس موضوع یہ تھا میرا اس میں کہ ہم دینداروں سے جو کوتاہیاں ہو رہی، واجبات کو چھوڑ کے مستحبات پہ توجہ دینا. پہلے اس واجب پہ جاؤ پھر اس فیل کے مستحب میں جاؤ. نماز شب کسی کام نہیں ہے اگر واجب نماز نہیں پڑھتے. رات بھر شب بیداری میں جاگ کے صبح نماز کی قضا ہو رہی تو سوچو، واجب چھوٹ رہا ہے، مستحب ہو رہا ہے. ایک غلطی. دوسری غلطی، نیکیوں پہ آپ پہ آتے ہیں تو اللہ کے حقوق کی طرف توجہ، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کرنے چلے گئے، لیکن بندوں کے حقوق پہ توجہ نہیں ہے. پڑوسیوں ستا رہے ہیں، مقدمے لڑ رہے ہیں، دن بھر بیٹھ کے واٹس ایپ پہ دوسروں پہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں. حقوق ہے اللہ کے حق کی طرف توجہ ہوتی ہے نیکی میں، بندوں کے حق کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تیسری کمی، ہمیں نیکی کرنے کی فکر ہوتی ہے، دو فکریں اس کے ساتھ اور ہونا چاہیے. نیکی ایسی ہو کہ قبول ہو ایک، اور دوسرے جو قبول ہو کہ ملے وہ آخرت تک بچانا بھی ہے. ہماری دو کوتاہیاں، ہم نیکیاں کرتے ہیں مگر اپنی مرضی سے نہیں دیکھتے قبول ہونے لائق بنائی کہ نہیں بنائی. اگر بنا بھی لیتے تو بچانے کی فکر نہیں ہوتی ہے. بچانے کی فکر کے لیے گناہ سے بچنا ضروری ہے. یہ 5-6 چیزیں تھیں، اور بھی چیزیں ہیں لیکن میں نے فہرست آپ کو گنا دی ہے. پڑھتا رہتا ہوں، انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے آپ تک پہنچے گا. اب دوبارہ تو میں جہاں جاتا ہوں بلایا نہیں جاتا ہوں، تو یہاں تو اللہ نہ کرے کوئی موت ہو کوئی بلائے جائے، لیکن بہرحال ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ بات کے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اللہ ہم پہ کرم کرے اور ہم اپنے دین کے کاموں میں غرور کا شکار نہ ہوں. ہم بڑے پکے نمازی نہ بن جائیں. اپنے خیال میں ہم جماعت کے پابند ہیں. بڑے واقعات ہیں. ایک مومن ہمیشہ صفے، آپ سب نماز کے پابند ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن ہیں ہمارے بیچ میں ایسے معاملات. مصلی یہ میری جگہ بیٹھنے کی، یہاں فلاں بیٹھتے ہیں فلاں، بالکل جائز نہیں ہے. ایک مسئلہ اور سن لیجیے، جو قبریں ہم خرید رہے ہیں حیاتی قبر، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اگر میری ذاتی ملکیت ہے، میں بیچ رہا ہوں اپنی زمین تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ وقف عام ہے سب کے لیے تو پہلے آؤ پہلے پاؤ ہے. خرید کے آپ اپنی بچا کے نہیں رکھ سکتے ہیں. پہلے مر جائیں تو چلے جائیے، روزے کے سامنے دفن ہو جائے، لیکن خرید لیں. یعنی جو عمومی جگہ ہے اس میں ہم اپنے خرید کے اسے روک نہیں سکتے. ہمارے یہاں ہاتھی قبر کا اتنا بڑا فیشن ہے کہ اللہ کی پناہ. ہم بھی متوجہ نہیں تھی. عباس باغ کربلا میں ہمارے بھائی نے، بڑے بھائی نے، ہم سب خاندان بھر کی خرید لی. پھر اتفاق سے میں نے استفتاح دیکھ رہا تھا، پڑھتا رہتا ہوں، کوئی نئی بات تو دیکھنے مل گیا کہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے بھائی. خیر انہوں بھی ماشاءاللہ جن سے خریدی تھی انہوں نے خود ہی بیچ دی. پھر ہمارے بھائی کے جب انتقال ہوا تو دوبارہ ان سے پیسے دے کے ہاں سے. اب کون اس وقت کیا تھا مجھے سب پتہ نہیں ہے. میں کہ مطلب کسی کی برائی ورائی نہیں کر رہا، کہیں بلا وجہ کسی کی لگ جائے گی اس متعلق کہہ رہے. مولانا صاحب چھیٹا کسی کر رہے تھے. آپ کچھ بھی کہیں بھائی پانی نکل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں نشیب میں جائے گا. اب جہاں نشیب میں گیا انہوں نے کہا مولانا صاحب ہمیں اوپر چھیٹا کسی کر. آپ اتنے بیٹھے، میں آپ میں سے کسی کے اگر چہرے سے ہنسنا 2-4 لوگوں سے تو میرے دماغ میں کہیں نہیں. اگر میں آپ توہین کے لیے پڑھ رہا ہوں تو پھر گئی میری یہ مجلس نہیں رہ گئی. یہ غیبت ہو گئی، یہ اہانت ہو گئی، یہ بہتان ہو گئی، یہ مجلس نہیں رہ گئی. تو بہرحال آخری بات یہی ہے کہ ہم خیال رکھیں، نیکیاں کریں. پہلے حقوق اللہ سے، پہلے حقوق العباد کی طرف توجہ دینا ہے. نیکیاں کریں تو گناہوں سے بچنا ہے. گناہ وہ مصیبت ہے
کہ کبھی نیکی کو ضائع کر دیں گے، کبھی ٹرانسفر کر دیں گے۔ حسد وہ گناہ ہے مثلاً جو ایمان کو بھی ختم کرتا ہے اور نیکیوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ غیبت وہ گناہ ہے مثلاً جو ہماری نیکی دوسرے کے پاس کس کے پاس پہنچاتا ہے؟ جس سے ہم تپے ہیں سب سے زیادہ۔ کسی عالم، میں نے ابھی پڑھا اخلاق کے عالم کا قم کے اساتذہ میں، کہ غیبت کی بڑی مصیبت یہ ہے کہ آخرت میں ہمارا مال اس کے پاس جائے گا جس کو ہم نہیں دینا چاہتے تھے، اسی کے پاس چلا جائے گا۔ غیبت کر کے ہم اسی کو مال بھیج رہے ہیں جس سے ہم تپے ہوئے ہیں، تو کیوں کریں حماقتیں ہم؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور یہ سارے درس کربلا میں موجود ہیں، یہ سارے درس اسلام کے پیروکاروں میں، ہادیوں میں موجود ہیں، ہادیوں کے گود کے پالوں میں موجود ہیں، ہادیوں کے درس میں شرکت کرنے والوں موجود ہیں، ہر قدم پہ موجود ہیں، بشرطے کہ ہم تھوڑا کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں، صرف سنے سنائے دین پہ عمل نہ کریں، کچھ پڑھنے لگے۔ ہمارے نہ پڑھنے کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ممبر پہ آدمی آ کے اتنا جری ہو جاتا ہے، جانتا ہے کہ جو چاہو پڑھ کے چلے جاؤ، یہ صحیح غلط کا پتہ نہیں چلا سکیں گے۔ ایک ذرا سے آپ پڑھ کے بیٹھیں گے تو وہ بھی ڈرنے لگے گا کہ بھائی یہ پڑھے لکھے ہیں، بعد میں پوچھ سکتے ہیں، تو پھر کیا کروں گا میں؟ خدا کے لیے تھوڑا پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ میں جو سنا رہا تھا، کہیں بیچ میں رک گیا تھا، یورپ امریکہ میں نے ایک چیز یہ پائی، انہوں نے قرآن سے اٹھا لی چیزیں، ہم نہیں اٹھا پائے۔ اس میں ایک چیز میں نے پائی، اب وہاں بھی ختم کر لیا انہوں نے، تباہ ہو رہے ہیں، اس نہج سے بھی تباہ ہو رہا ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ لوکل ٹرین میں چل رہے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ڈنڈا ٹیک پکڑے کھڑے، ٹیک لگا کتاب لیے ہوئے پڑھ رہے ہیں، جہاں ٹائم ملا وہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگ گھنٹوں وقت گزار دیتے ہیں انتظار میں، کاہے کہ ارے اب آپ کی جیب میں پوری لائبریریاں بھری پڑی ہیں۔ پھر نام لوں گا، تنظیم المکاتب نے اپنی ڈائری میں اور اپنے ویب سائٹ پر وہ بہت سے ویب سائٹس شیعوں کے مومنین کے لیے ڈال دیے ہیں، جو آپ کی زبان میں، اردو، ہندی، انگریزی میں، اور وہ اپلیکیشن 50 ہم نے ڈال دی ہیں، جن اپلیکیشنز کو آپ اپنے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن تھوڑا اٹھا کے تو دیکھیے، ڈائری کہاں خریدنے جائیں گے بھائی؟ فری دیجیے تو لے لیں گے، اب جتنا چھاپے اتنے پیسے تو دے دیجیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ سبق ہی سبق ہیں کربلا میں، سبق ہی سبق ہے معصومین کی دنیا میں، سبق ہی سبق ہیں ان کی سیرتوں میں۔ سیرتوں کو ہم نے اپنی مرضی سننا شروع کر دیا، اتنا ہی سنتے ہیں، دو مجلسیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی بھائی۔ سبق ہی سبق ہیں، اور دوسروں کا لحاظ کر کے جینا اس پورے خانوادے کا سب سے بڑا سبق ہے۔ وہ سید کائنات جس کی شہادت تاریخیں گزر گئیں، جس کی ولادت تاریخ نزدیک، اس کی سیرتوں میں جو ہم روز سنتے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے، پڑھتے ہیں، مفاتیح میں بھی جا کے دیکھ لی ہر جگہ، کہ شب جمعہ یا شب قدر کے لیے روایت ہے، اور شب جمعہ کے لیے بھی رات بھر بی دعائیں کرتی رہیں۔ صبح ہوئی تو بڑے، یہ تو بیٹے ہیں ان کے، جانتے ہیں کیا ہو رہا، لیکن نہ پوچھے تو ہم جاہلوں کیسے پتہ چلے؟ کہا اماں آپ نے رات بھر دعا کی اور اپنے لیے کوئی کیا ہی نہیں؟ تو فرمایا بنیا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر، پہلے پڑوسی پھر گھر، یہ ان کا مزاج ہے۔ البتہ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہم ہیں وہ تم نہ کر پاؤ گے، وہ نہ کر پاؤ گے۔ مولا علی جب جنگ جمل سے واپس آئے ہیں تو بصرے کے جو گورنر تھے امام کے ساتھ تھے، ان کا ایک بھائی تھا، اس نے دنیا چھوڑ دی تھی، بیوی بچے چھوڑے، دنیا چھوڑی، اور وہی ٹاٹ پہن رہا ہے اور سوکھی روٹی کھا رہا۔ تو امام نے بلایا، اس سے کہا تو شیطان کا شکار ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میں کہاں ہو گیا؟ جو آپ کرتے ہیں وہی تو اب میں بھی کر رہا ہوں۔ تو امام نے کہا میں ہوں امیر ان کا، مجھے ان کے کمترین کی زندگی بسر کرنا ہے، لیکن تم یہ نہیں کر سکتے، نہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری، نہ تم یہ کر سکو گے۔ لیکن جملہ سنے میرے جوان سنے، بچے سنے، لیکن عینونی بالتقوی، تم یہ تو نہ کر پاؤ گے کہ میری طرح ٹاٹ پہنو اور سوکھی روٹی کھاؤ، لیکن تقوی کے ذریعے میری مدد کرو۔ جو دنیا کے مسائل کو حل کرتا ہے وہ کہتا ہے میری مدد کرو، یعنی تمہیں نجات دلانا چاہتا ہوں، تمہاری شفاعت کرنا چاہتا ہوں، جو میں جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں، تو تھوڑا تقوی اختیار کرو، تاکہ جو تم تقوی کی راہ پہ چلنے کے بعد بھی بہت گنہگار ہو جاؤ گے تو وہاں میں تمہاری سفارش کر سکوں اور شفاعت کر سکوں۔ کربلا بھی انہی چیزوں کو پیش کرتی ہے، دوسروں کو ترجیح، اپنے کو مرنے کے لیے سب سے آگے۔ اور پانی آتا ہے، خطبہ سے سنتا رہا ہوں، تک میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، لیکن ہو سکتا نفسیاتی کیفیت کی ہو، کہ شام غریبہ جب پانی آیا تو زینب کبریٰ نے سکینہ کو دیا سب سے پہلے، جب بھی پانی ملا کہا پھوپھی اماں آپ نے مجھے کیوں دیا ہے؟ کہا سب سے چھوٹی تم ہو اس لیے تم کو دیا ہے۔
تو وہ کوزہ لے کے چلی مقتل کی طرف. کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی ماں آپ ہی نے تو کہا کہ جو سے چھوٹا ہوں میں اس لیے تو میرا چھوٹا بھیا ہے پیسے سے. انہوں نے دین کے لیے، انہوں نے مذہب کے لیے، انہوں نے ہمارے آپ کے لیے ساری قربانیاں دی ہیں. ان کے لیے جان دینا مسئلہ نہیں تھا، ان کے لیے مال لٹانا مسئلہ نہیں تھا، ان کے لیے اولاد دینا بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کے لیے سب سے مشکل کام تھا اپنے عزت و وقار کو قربان کرنا. ان کے لیے سر کٹا کے سو جانا کچھ مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب سید سجاد کو سمجھانے والوں نے کہا تھا کہ مولا اتنا روتے ہیں، آپ کا انصاف نہیں کیا، تم نے ایک یعقوب سے یوسف چھوٹے تھے تو کیا ہوا تھا، ہمارے 18 گئے ہیں. نے پھر سمجھانے کے لیے کہا یا جابر بن عبداللہ انصاری یا منہال ہے. کہا مولا مگر شہادت تو آپ کی میراث ہے. تو کہے ٹھیک ہے تو شہادت تو ہماری میراث ہے، مگر کیا بتاؤ یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہماری پھوپھیوں اور بہنوں کو قیدی بنا کے اور ہمیں غلاموں کی طرح، کنیزوں کی طرح بازار بازار پھیلائے جائے. ان کے لیے بہت آسان تھا سر کٹانا، مگر بڑا مشکل تھا بے پردہ ہو کے نامحرموں کے درمیان نکلنا. اور جب تک ان کا اختیار رہا، ہم نہیں سمجھے کربلا کو، ہم نہیں سمجھے ان شخصیتوں کو. مرثیوں میں ہمارے بار بار آتا ننگے سر بھی نکل پڑی، بیٹا آیا جلاسہ ننگے سر نکل پڑی. نہیں، اضطراب کتنے ہی ہو ننگے سر نہیں نکلی ہے. جب حسین کربلا میں لڑنے گئے ہیں اور جب کوئی نہیں بچا ہے اور جب نرغ آدھا میں کھو گئے، تو اس کے بعد جب کنیزوں نے کہا کہ حسین دکھائی نہیں دیتے، تو روایت کہتی ہے کہ خیمے کا پردہ ہٹا اور ایک بی بی نکلی. وہ اتنا مضطرب تھی کہ چادر کا ایک گوشہ اس کے سر پہ تھا اور ایک گوشہ زمین پہ کھینچ رہا تھا. مجھے منظر یاد ہے. یعنی زینب اس عالم میں بھی چادر سر پہ ڈالنا نہیں بھولی ہے. بھیا کہاں، میرا بھیا کہاں؟ لشکر کے درمیان سے گزر رہی ہے، بتانے والا کوئی نہیں. نیزوں کی انیاں چبھ ہوئی جا رہی ہے. پہنچی تلے زنبیہ جسے کہتے اس بلندی پہ دیکھا نشیب میں بھیا کی طرف ظالم سدے میں تھر ہے اور ظالم بڑھ رہا ہے. آواز دی تم بے غیرتوں کو، کیا ہو گیا؟ میرا بھیا ذبح ہو رہا. غیرتدار بھائی کے کانوں میں آواز پہنچ گئی. پورے بدن کی طاقت لگا کے اشارہ کیا میری بہن خیموں میں چلی جاؤ، ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے. زینب نے کلیجے پہ صبر کا پتھر رکھا، جذبات کا فیصلہ نہیں کیا، امام کی اطاعت کرتے ہوئے خیمے میں آ گئی. اور اس کے بعد خیمے لٹے، آگ لگی، سروں سے چادریں چھینی، خیمے جلے، تماچے لگے. ایک ایک خیمہ جلتا ہے، بیبیاں گھبرا گھبرا کے نکلتی ہیں دوسرے خیمے میں، وہاں جلتا ہے، سب بیبیاں جمع ہو کے دوسرے کے پیچھے چھپ رہی ہیں، یہاں تک سب خیمے جل گئے. ساری بیبیاں اس خیمے میں آ گئی جہاں وقت کا امام غش کے عالم میں پڑا ہے. بیوی نے پھوپھی نے بھتیجے کا سر گود میں رکھا، بیٹا اٹھ جا جلدی سے، بیٹا اب تو امام ہے، تیرا ماں باپ مارا جا چکا، اب بتا ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم ننگے سر ان خیموں میں جل کے مر جائیں یا ہمیں ننگے سر باہر نکلنا پڑے گا؟ زینب کا جملہ کہہ رہا ان کے لیے جل کے مر جانا آسان تھا، مگر زینب کے لیے خیموں کے باہر ننگے سر نکلنا مشکل تھا. مگر امام وقت نے کہا پھوپھی اماں یہ امتحان دینا ہوگا، ننگے سر چلنا ہوگا، بابا کا پیغام پہنچانا ہوگا، دین کی قبقہ کا انتظام دینا ہوگا. جس کے سائے پہ بھی مدینے میں کسی کی نظر نہیں پڑی، جو راتوں کے سناٹے میں جب دادا کی قبروں پہ جاتی تھی تو بھائی چادروں کا پردہ کر کے لے جاتے تھے، وہ ننگے سر خیموں سے باہر آ گئی، نرغ آدھا میں آ گئی. یہ قربانی بھی دے دوں گی مگر دین کو بچانے کا انتظام کروں گی. اے حسین، اے زینب کے غلاموں اور کنیزوں، تمہاری بیویوں کے سروں سے چادریں نہ ہٹنے پائیں، تمہاری پیشانیوں سے سدے نہ چھیننے پائیں. اسی سدے میں سر کٹایا ہے حسین نے، اور اسی چادر کے لیے زینب کبریٰ چادر چھن گئی تو مانگتی رہی چادر اور نہ دی گئی ان کو چادر، مگر انہوں نے قربانیاں دی اور بغیر چادر کے دربار ابن زیاد سے لے کے دربار یزید تک جانا گوارا کر لیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار تجھے سید کائنات، بضعۃ الرسول، ام الائمہ، شریک کار و حیات امیر المومنین حضرت فاطمہ الزہرا کا واسطہ معبود، اس مظلومہ کا واسطہ معبود، ہمیں ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں ایسے اعمال کر لے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو سکیں. معبود ہمارے جسم، ہماری روحیں بیمار ہیں، ہمیں ان بیماریوں شفا عنایت فرما. ہم زندہ ہیں،
ہم کچھ اپنے لیے کر سکتے ہیں، لیکن جو دنیا سے چلے گئے اب اپنے لیے وہ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ معبود ہمیں توفیق دے کہ جو چلے گئے ہیں ان کی جو قبر کی ضرورتیں ہیں ان کو ہم ادا کریں، ان کے واجبات ادا کر دیں، ان کی ذمہ داریاں پہلے ادا کر دیں اگر خود چھوٹی ہیں، پھر اس کے بعد ان کے لیے دوسری نیکیاں انجام دیں۔ پروردگار، زمین ہمیشہ تیرے بندوں پہ ظلم ہوا ہے، لیکن اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ پوری دنیا پھر سے ایک مرتبہ تیرے ماننے والے علی کے غلام حسین کے ماتمداروں پہ پوری دنیا جنگ احزاب لڑ رہی ہے، اس کے خلاف مٹایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، ملک اجاڑے جا رہے ہیں۔ سیریا تباہ کیا، یمن تباہ کیا، نائجیریا میں ظلم ہے، یمن میں ظلم ہے، سعودی عرب میں ظلم ہے، بحرین میں ظلم ہے۔ معبود کہاں کہاں ظلم ہے ہمیں پوری خبر نہیں، جو کچلے اور پیسے جا رہے ہیں معبود ان پر ظلم کرنے والوں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود فرما، اور ان مظلوموں اور کمزوروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو قبروں میں دفن ہیں ان کی مغفرت فرما، ہماری اس دعا کی خنکی کے جھونکے ان کی قبروں تک پہنچا دے۔ پروردگار خدا نہ کرے اگر اب تک تو نے ان مرحومین جو دنیا سے گئے قبروں میں مغفرت نہ کی ہو تو مغفرت فرما دے، اور انہیں جنت کی جیسی زندگی جو بعد السلام کی زندگی وہ عطا فرما دے۔ عصر غیبت میں جو بھی چاہے ایک مومن یا مومنہ عام ہو، یا وہ انجمنیں ہوں، یا شعراء اور ذاکرین ہوں، یا علماء اور افاضل اور مدرسین اور حضاء علمیہ کے افاضل اور مراجع تقلید اور فقہ ہوں، پروردگار جو عصر غیبت میں دین کو بچانے اور دین کے پھیلانے کی مہم میں لگے ہیں، پروردگار تو ان کی حفاظت فرما۔ بالخصوص عزت تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ اور وقار و محافظ تشیع آیت اللہ العظمیٰ امام آقا خامنئی حفظہ اللہ، ان دونوں کو طول عمر کے صحت کے ساتھ عنایت فرما۔ بہت حادثے پچھلے برسوں میں گزر گئے، ہم بہت محروم ہوئے بڑے بڑے علماء سے۔ معبود اب ہمیں اور صدمے نہ دیکھنا پڑے، جو ہیں انہیں ظہور امام تک باقی رکھ۔ پروردگار ہمیں اس لائق بنا کہ بعد ظہور ہم اپنے امام کی خدمت میں حاضری دے کے ان سے اوامر کو حاصل کر سکے، کہ اس پر عمل کر سکیں، اور عصر غیبت میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں ان کا، کہ جو ان کے پہلے آواز پہ ملک استر جیسے لوگ 313 جیسا بھی شہید ہو گیا۔ معبود ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جلد از جلد وہ تعداد پوری کر سکیں۔ معبود ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سے جو رکاوٹیں ہو رہی انہیں دور فرما، اور ان کے ظہور کے حالات فراہم فرما۔ عطبات عالیات کی حفاظت فرما۔ دنیا لگی ہے نشانات دین کو مٹانے پر، کربلا اور نجف سامر راؤ کاظمین کی حفاظت میں نہ جانے کتنی جانیں گمنام شہداء دے چکے ہیں، جن کی لاشیں برسوں کے بعد ملتی ہیں، جیسے لگتا ہے ابھی سو رہے ہیں۔ معبود تو نے انہیں بہت شرف دیا ہے، معبود نے جوار شہداء کربلا عنایت فرما۔ جو بچ گئے ہیں، جن کے اسیر ہیں، انہیں آزادی عنایت فرما۔ جو دین کی حفاظت میں آج بھی نہ جانے کتنے ہیں جو میدانوں میں اپنی زندگی لگائے ہوئے، معبود بحق مجاہدین کربلا ان مجاہدین کی حفاظت فرما، اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک بار پھر سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مولانا وسیم حیدر صاحب کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں۔ اللهم صل